ہمارے آج کے کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں۔ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ قمر میں 4 دفعہ سیم آیت ریپیٹ کر کے کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت لینے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ قمر آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، 4 دفعہ یہ سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، قرآن کو ڈائریکٹ بندہ نہیں پڑھ سکتا، گمراہ ہو جاتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، کیا وہ قرآن مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انگریز ہیں، یہ اینٹی اسلام بک لکھنے کے لیے آئے تھے، اور کیا ہوا کہ قرآن کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن سے اتنا متاثر ہوئے کہ خود اسلام قبول کر بیٹھے۔ قرآن تو ایسی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا اس کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جائے۔ اللہ معاف کرے، اس طرح کا تو عقیدہ بھی انسان کو نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کو پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک کو سنا تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ جنوں نے سن کر متاثر ہو کر اس کو قبول کر لیا، اس ہدایت اور رہنمائی سے اپنے لیے ہدایت کا راستہ چن لیا، تو ہم اور آپ کیوں نہیں اس سے ہدایت قبول کرتے؟ آپ خود سوچیں کہ اگر میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، قرآن پاک کو میں سیکھنا سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ٹیچنگز پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر میرے پاس کوئی عالم اویلیبل نہیں ہے یا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی مدرسے میں جا کر عالم کی زیر نگرانی قرآن پاک کو سیکھ سکوں، سمجھ سکوں، تو کیا پھر میں قرآن پاک کو اس کے علاوہ سیکھ نہیں سکتا؟ تو کیا پھر مجھے قرآن پاک کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ ہاں، آپ خود سوچیں کہ یہ جو تفہیم القرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ بھی تو قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، یہ کس لیے لکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ کس لیے کیا گیا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے لیے ہی کیا گیا ہے، اس کی تفسیر ہمارے لیے ہی لکھی گئی ہے، اور ویسے بھی ہم کون سا ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو ایک مولانا مودودی سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کسی اور کی تفسیر لے سکتے ہیں، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ کسی اور کی لے سکتے ہیں، وہ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بڑے مکتبہ فکر کی ترجمہ و تفسیر موجود ہے، تو آپ کسی کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ خود تو ڈائریکٹ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ تو اس عالم کی زیر نگرانی پڑھ رہے ہیں، یعنی اس عالم نے جو بھی پیچیدہ پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا اس قرآن میں، تفسیر میں، آپ کو میرے سمجھنے کے لیے، تو آپ تو پھر اس کی زیر نگرانی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ڈائریکٹ کہاں سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کسی عالم کے اندر جانے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آپ سیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، سم ٹائم جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کسی آیت کا آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وہ آپ رائٹ ڈاؤن کریں، اس کا نمبر آپ جا کر کسی عالم سے پوچھ لیں، یا انٹرنیٹ پر تفسیریں اویلیبل ہیں، آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اٹس ویری ویری ایزی ٹو لرن قرآن ان ٹوڈیز ورلڈ۔ سو میں بھی قرآن پاک کی طرف اسی لیے آیا تھا کہ میں نے 5-6 دفعہ کم و بیش ناظرہ پڑھا، پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام کیسا ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں وہ بھی تو ہوتا ہے، تو میں اللہ کے کلام کو جاننا چاہتا تھا کہ اللہ کا کلام انسان کے ساتھ کیسا ہوگا۔ پھر میں نے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ اٹ ہیز ہیوج امپیکٹ آن ونز لائف if you want to learn something from the Quran, if you want to take guidance from the Quran. So everyone can take guidance from the Quran، اور کرنی بھی چاہیے، لینی بھی چاہیے کہ as being a Muslim ہم سب کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہم بالکل ڈائریکٹ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہ آپ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے۔